یہ جو جملہ آپ نے ابھی سنا ہے کہ اللہ تعالی کی صفات میں تعویل کی جائے گی اس طرح سے کہ وہ تعویل اگر عربوں کی زبان کے مطابق ہے تو ہم اس کا انکار نہیں کریں گے، اور اگر وہ عربوں کے محاورے سے دور کی بات ہے تو ہم پھر خاموش رہیں گے اور ہم اس مسلک کی طرف رجوع کریں گے جو پہلے بیان ہو چکا کہ اللہ تعالی کے حوالے کر دی جائے التفویض مع التنزیہ۔ یہ جملہ جیسے کہ ابھی آپ نے سنا ہی ہے کہ ابن دقیق العید رحمت اللہ علیہ کا ہے، اور ابن دقیق العید رحمت اللہ علیہ کتنے بڑے آدمی تھے، شاید لوگوں کے لیے یہ نام نیا ہو، مگر امر واقعہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے صحیح علم، صحیح عقیدہ اور اس کے ساتھ ساتھ اعمال، اور وہ شخص جو صاحب کرامت اولیاء کرام میں سے تھا، ابن دقیق رحمت اللہ علیہ کی شخصیت ایسی تھی۔ 7ویں صدی کے آخر پہ اور 8ویں صدی کے آغاز میں جن لوگوں کے علم کا ڈنکا پٹ رہا تھا عرب اور عجم میں، ان میں سے ایک ہستی یہ تھی، اور اللہ تعالی نے ابن دقیق رحمت اللہ علیہ کو بچپن ہی سے ان خوبیوں سے نوازا تھا جو بتاتی تھیں کہ یہ شخصیت کوئی چھوٹا سا بچہ نہیں ہے کہ کسی وقت میں پہنچ کے عالم اسلام میں علم کا بہت بڑا ستون بنے گا۔ ان کے والد حج پہ جا رہے تھے اور یہ راستے میں جہاز میں پیدا ہوئے تھے، اور یہ واقعہ ہے 725 ہجری کا، اور ان کے والد مکہ مکرمہ پہنچے تو انہوں نے اپنے اس بیٹے کو، چھوٹے بچے کو، ایک ہاتھ پہ رکھ کے بیت اللہ کا طواف کرایا، اور سارے طواف میں دعا مانگتے رہے کہ اللہ میرے اس بچے کو علم دین دے، اور اے اللہ اسے عمل سکھا دے، عمل بھی کرتا رہے اور اپنا علم اس کا عمل میں کام آئے۔ اور پھر اس بچے کی اٹھان ایسی تھی کہ ان کی والدہ کہتی تھیں کہ یہ ابھی 10 برس کے تھے تو میں نے دیکھا ہاون دستہ لے کے بیٹھے ہوئے اور اسے دھو رہا ہے بچہ، تو میں نے اس کے والد سے کہا کہ اپنے بیٹے کو دیکھو یہ کیا کر رہا ہے، تو انہوں نے پوچھا، ان کا اصل نام انہوں نے محمد رکھا تھا، تو ان کا محمد کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا یہ ہاون دستہ دھو رہا ہوں، کیونکہ اس میں پرانے زمانے میں جو روشنائی آتی تھی اسے کوٹ کے گھر میں تیار کیا کرتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ یہ روشنائی جو آئے گی تو اسے اس میں کوٹنا ہے، اور میں اسے پاک کرنا چاہتا ہوں۔ تو جس بچے کو بچپن میں ہی اتنا خیال تھا کہ اس روشنائی سے اللہ کی کتاب اور ایسی چیزیں لکھی جائیں گی اور اس کو بالکل پاک ہونا چاہیے، اللہ نے اس ادب کو قبول کر لیا، اور اللہ تعالی نے اتنا علم دیا کہ علماء نے باقاعدہ اس پہ بحث کی ہے کہ یہ مالکی فقہ سے تعلق رکھتے تھے یا شافعی المسلک تھے۔ اللہ تعالی نے اتنا علم دیا تھا کہ یہ مالکی فقہا کے قول پہ بھی فتویٰ دیتے تھے اور شافعی فقہا کے قول پہ بھی فتویٰ دیتے تھے۔ ان کے والد البتہ مالکی تھے پکے، اور یہ بیٹا جو تھا ان کا ابن دقیق رحمت اللہ علیہ، یہ شافعی بھی کہلاتے ہیں اور مالکی بھی کہلاتے ہیں۔ طبقات الشافعیہ میں علامہ سبکی رحمت اللہ علیہ نے ان کا ذکر کیا ہے اور انہیں شمار کیا ہے شافعی فقہا میں، اور ان کی کرامتوں کا بہت تذکرہ کیا ہے۔ ان میں سے ایک چھوٹی سی بات یہ ہے کہ جب تاتاریوں نے حملہ کیا تو اس وقت ملک منصور جو بادشاہ تھے مصر میں، انہوں نے وہاں کے علماء کو کہا کہ صحیح بخاری شریف پڑھی جائے، کیونکہ صحیح بخاری پڑھنے کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے وہ قبول ہو جاتی ہے۔ تو جو لوگ بخاری شریف پڑھ رہے تھے وہ کہتے ہیں کہ بخاری ہم نے پڑھنا شروع کی اور تھوڑا سا وقت رہ گیا تھا، ہم نے کہا چلو جمعے کے دن اسے ختم کر کے اور نماز کے بعد دعا مانگیں گے۔ تو جمعہ جب آیا تو ہم نے دیکھا شیخ تقی الدین ابن دقیق رحمت اللہ علیہ کو وہ مسجد تشریف لائے اور کہنے لگے کہ ما فعلتم ببخاریکم، وہ جو تم بخاری شریف کا ختم کر رہے تھے اس کا کیا بنا؟ تو ہم نے کہا کہ تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے، بس اسے ہم کل ختم کر لیں گے، یا تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے، ہم اسے آج جمعے کے دن میں مکمل کر لیں گے۔ تو جمعے کے دن یہ بات ہو رہی تھی، جب مسجد میں تشریف لائے تو انہوں نے کہا
کہ اچھا تم بخاری شریف تو ختم کر لو، مگر بات یہ ہے کہ کل جو جمعرات گزری ہے اس میں عصر کی نماز کے بعد یہ تاتاری ختم ہو گئے، بھاگ گئے، اور مسلمان آرام سے اور سکون سے ہیں۔ تو ہم نے کہا آپ کو یہ کس نے خبر دی کہ پکی بات ہے؟ انہوں نے کہا بالکل پکی بات ہے، اور بس اس کے بعد انہوں نے نماز پڑھی، تشریف لے گئے، اور کئی دن کے بعد ڈاک کے ذریعے خبر آئی کہ واقعی شیخ نے جو کچھ بتایا تھا وہ یقیناً صحیح نکلا۔ اللہ تعالی نے کشف کی دولت سے بھی انہیں نوازا تھا۔ کشف ایک اچھی حالت ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر کسی انسان کو نہ ہو تو وہ اللہ کے نیک بندوں میں سے نہ ہو۔ علم، عبادت اتنی زیادہ تھی کہ پوری پوری رات وہ کتابیں پڑھتے تھے، اور لکھا ہے ان کے شاگردوں نے کہ ہم نے ایسی راتیں بھی دیکھی ہیں کہ رات کو بیٹھے کتابیں لے کے اور ایک ہی رات میں 2 جلدیں کتابوں کی پڑھ لی، اور کبھی وہ عبادت کرتے تھے، ایک آیت پڑھتے تھے ایسی کہ جس میں ان کا دل لگ جاتا تھا، اور ساری ساری رات بس اس ایک آیت کی تلاوت کرتے رہتے تھے، اور اللہ کے حضور میں دعا اور رونا رہتا تھا۔ ان کے ایک شاگرد کہتے ہیں کہ وہ ایک مرتبہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے، اور جب اس آیت پر پہنچے سورہ مومنون کی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، اور جب قیامت کا سور پھونکا جائے گا فَلَا أَنْصَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، اور لوگ جو ہیں وہ ایسی شدید کیفیت ان پر طاری ہوگی کہ وہ جو پہلا مرحلہ ہوگا اس میں تو کوئی کسی کو پہچانے گا ہی نہیں، اور سارے لوگ جو قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے تو ان کے آپس کے رشتے ٹوٹ جائیں گے اور کوئی سوال نہیں کرے گا۔ اور پھر وہ اس آیت کو اتنا ان کو تاثر ملا اور اتنے ان پہ اثرات مرتب ہوئے کہ رات بھر روتے رہے، اور رات بھر بس یہ ایک آیت ہی پڑھتے رہے۔ اس شخص کے اللہ کا تقوی اور خوف کے کیا کہنے، جو یہ خود کہتے تھے کہ ما تکلمت کلمۃ، میں نے کبھی بھی ایسی بات زبان سے نہیں نکالی، ولا فعلت فعلا، اور زندگی بھر کوئی کام ایسا نہیں کیا کہ اگر اللہ مجھ سے قیامت میں پوچھے کہ یہ کیوں کیا تو اس کا جواز میرے پاس نہ ہو۔ انسان 20 باتیں بے دھیانی میں کرتا ہے، اور گناہ کے اعمال اللہ کی معرفت صحیح نہ ہونے کے نتیجے میں ہو جاتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں ابن دقیق رحمۃ اللہ نے کتنی بڑی بات کہی، انہوں نے کہا عمر بھر نہ زبان سے ایسی بات نکالی اور نہ ہی کبھی ایسا کوئی کام کیا ہے کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ اس کے متعلق پوچھے کہ یہ کیا کیا تو اللہ کے ہاں اس کام کے لیے میرے پاس جواز کی کوئی بات، کوئی حجت، کوئی دلیل موجود نہ ہو۔ ان کے ایک شاگرد بہاؤالدین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ابن دقیق العید رحمۃ اللہ علیہ مصر میں ہمارے ہاں آئے، اور انہوں نے بہت سا وقت ہمارے گھر میں گزارا، تو ہم انہیں دیکھتے تھے کہ رات کو وہ یا تو نماز پڑھتے رہتے تھے اور یا پھر ہمارے گھر کے گرد وہ چکر لگاتے رہتے تھے، اور وہ گھومتے رہتے تھے، اور کیا کرتے تھے گھومنے میں، وہ صرف سوچتے رہتے تھے یہاں تک کہ فجر کی نماز کا وقت ہو جاتا تھا۔ یہ سوچنا علم کی گہرائی کے ساتھ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ انسان سب کچھ وہ ہے جو کچھ وہ سوچتا ہے، جتنے خیالات پاکیزہ اور اچھے ہوتے ہیں اور سوچ جتنی اعلیٰ ہوتی ہے، شخصیت بھی ایسی تشکیل پاتی ہے، اور جتنے خراب خیالات ہوتے ہیں پھر نتیجہ یہ کہ اعمال میں بھی ایسی سستی ہو جاتی ہے۔ اور پھر جب فجر ہوتی تھی تو بہاؤالدین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں نماز پڑھ کے پھر وہ سورج کے بلند ہونے تک سو جاتے تھے، ورنہ ساری رات ایسے ہی گزرتی تھی۔ شہاب الدین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں قرافی مالکی جو خود بہت بڑے فقیہ اور بہت بڑے محدث ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم نے دیکھا شیخ تقی الدین ابن دقیق رحمۃ اللہ علیہ کو 40 برس تک رات کو نہیں سوئے، ساری رات یا تو فکر، سوچ، یا کتابوں کا مطالعہ اور یا نماز، بس ان 3 چیزوں میں تلاوت کے ساتھ گزر جاتی تھی، اور صبح کی نماز پڑھ کے پھر وہ لیٹتے تھے یہاں تک کہ سورج بلند ہو جائے۔ اور ان کی عجیب بات ایک اور بھی انہوں نے نقل کی، یہ سارے حالات اور واقعات اکثر مورخین نے ان کے متعلق لکھے ہیں۔ امیر سیف الدین ان کے شاگرد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں نے صحرا میں دیکھا تو ابن دقیق رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ کھڑے تھے، اور میں نے دیکھا کہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں اور دعا بھی کبھی مانگتے ہیں اور رو رہے ہیں۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کس کی قبر ہے جس پہ آپ کھڑے ہیں؟ تو انہوں نے کہا یہ میرا دوست تھا اور میرا شاگرد بھی تھا، تو کل اس کا انتقال ہو گیا، تو میں نے اسے
خواب میں یا عالم کشف میں دیکھا، اور میں نے اس سے پوچھا کیا گزری، تو اس نے کہا کہ جب آپ قبر میں لٹا کر مجھے تشریف لے گئے تو ایک کتا آیا، اور وہ کتا ایسا تھا جیسے بالکل درندہ ہے اور کاٹ کھائے گا، بھمبوڑے گا، اور میں اس سے خوف زدہ ہو گیا، اور اتنے میں ایک آدمی کو دیکھتا ہوں بہت خوبصورت، وہ تشریف لائے اور بہت روشن اور ایسے جیسے کسی انسان پر سکون برس رہا ہوتا ہے، تو انہوں نے اس کتے کو بھگا دیا اور میرے پاس بیٹھ گئے اور مجھ سے ایسی باتیں کرنے لگے قبر میں جس سے مجھے تسلی ہو اور میرا ڈر اور خوف ختم ہو۔ فقلت من انت، تو میں نے ان سے پوچھا آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ جمعہ کے دن جو تم سورہ کہف پڑھتے تھے نا، وہ جو ثواب اس پہ تمہیں ملتا تھا، میں وہ ہوں، اللہ نے مجھے بھیجا۔ الدر الکامنہ فی اعیان المئۃ الثامنہ میں، اور اسی طرح طبقات الشافعیہ الکبریٰ میں رحمت اللہ علیہم ان حضرات نے یہ ابن دقیق رحمت اللہ کے حالات لکھے ہیں۔ اس لیے ابن دقیق رحمت اللہ علیہ کوئی معمولی آدمی نہیں تھے، یہ انہی کا قول ہے کہ انہوں نے کہا کہ دیکھو اللہ کی صفات جہاں آ جائیں گی، یہ بالکل سچی بات ہے، اللہ کی یقیناً صفات ہیں، تو ہم اس کی تعویل کریں گے۔ تعویل کیسے کریں گے؟ وہ تعویل کریں گے جو عربوں کی لغت کے مطابق ہو، اور اگر وہ عربوں کی لغت اور محاورے کے مطابق نہیں ہے، کیونکہ کتاب و سنت عربی میں، تو پھر ہم پہلی طرف کو رجوع کریں گے، پہلا مسلک وہی التفویض مع التنزیہ۔ اور اگر کوئی ایسا جملہ ہے جس کا مفہوم بالکل ظاہر ہے اور عرب اپنی زبان میں بولتے ہیں، تو ہم اس کی تعویل اس کے مطابق کریں گے۔ مثلا اللہ تعالی نے قرآن کریم میں یہ فرمایا کہ علامہ فرطت فی جنب اللہ، یہ ابن دقیق رحمت اللہ کی عبارت سنیے، وما کان منہا معناہ ظاہرا مفہوما من تخاطب العرب حملناہ علیہ۔ اور اگر کتاب و سنت میں اللہ تعالیٰ کی کسی صفت کے متعلق کوئی ایسا لفظ یا جملہ آتا ہے جس کے معنی ظاہر ہیں اور عرب اسے سمجھتے ہیں، تو ہم اس جملے کے مطابق، اس مثال کے مطابق جو عربوں میں رائج ہے، وہاں یہی اس کی تشریح اور ترجمہ کریں گے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت میں ایک انسان کہے گا کہ یا حسرۃ علی ما فرطت فی جنب اللہ، ہائے افسوس میں اللہ تعالیٰ کے پہلو کے متعلق کیا کرتا رہا۔ تو پہلو جہاں پر پسلیاں ہوتی ہیں، اب اللہ تعالیٰ کا پہلو کیسا ہے؟ تو یہ کہتے ہیں کہ فإن المراد به فی استعمالهم الشاع حق اللہ، عربوں میں جب کسی انسان کا حق ضائع ہوتا ہو یا حق کی ادائیگی ہوتی ہو، تو اس کو کہتے ہیں کہ میں نے اس کے پہلو کو ادا کر دیا، تو اللہ تعالیٰ کا حق اس سے مراد ہے۔ فلا يتوقف فی حملہ علیہ، تو کوئی حرج نہیں ہے، یہاں ہم اس کی تعویل کریں گے اور ہم اس کا ترجمہ یا تشریح یہ کر دیں گے کہ وہ قیامت میں گناہگار آدمی کہے گا کہ ہائے افسوس میں اللہ تعالیٰ کا کیسا حق ضائع کرتا رہا۔ اب لفظی ترجمہ آپ دیکھیے تو وہ ہے اللہ کا پہلو، اور آپ با محاورہ ترجمہ دیکھ لیجئے تو وہ یہ بن جائے گا کہ میں اللہ کا حق ضائع کرتا رہا۔ وَقَضَا قَوْلُهُ، اور اسی طرح ان کا یہ کہنا، کس کا؟ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ابن دقیق رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ جو حدیث آئی ہے، ان قلب ابن آدم بین اصبعین، کہ انسان کا دل اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، من اصابع الرحمن، رحمان تبارک و تعالیٰ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے۔ فإن المراد به ارادۃ قلب ابن آدم، تو اس سے مراد یہ ہے، دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہونے سے مراد یہ ہے کہ انسان کا جو قوت ارادی ہے، انسان کا جو ارادہ ہے، وہ اللہ کے قبضے میں ہے، مصرفتاً بقدرت اللہ وما یوقعہ فیہ، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ جیسے چاہے اس کے ارادے کو بدل دے یا جب چاہے قائم رکھے۔ تو دل دو انگلیوں کے درمیان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے انسان کی قوت ارادی، یہ عربوں کے محاورے کے مطابق ہے۔ آپ نے دیکھا نا، تعویل ہو گئی۔ وَقَضَا قَوْلُهُ تَعَالَى، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی یہ فرمانا، یہ تیسری مثال وہ دے رہے ہیں کہ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُم مِّنَ الْقَوَاعِدِ، اور اللہ تعالیٰ آیا اور اس نے اس ظالم مشرک قوم کو جڑوں سے اکھاڑ پھینکا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اب اللہ تعالیٰ کا آنا
اور جڑ کو اکھاڑ دینا، اس کا کیا معنی ہے؟ معنی ہو خرب اللہ بنیانہم، اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جڑ سے اکھاڑ دیا، بس اتنا معنی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کا آنا، اس کی تعویل انہوں نے یہ کر دی کہ انہوں نے کہا عربوں کے محاورے میں جب کسی کی تباہی بربادی اچھی طرح ہو تو اسے کہتے ہیں کہ جڑ سے اکھیڑ دیا، ہمارے یہاں اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ پھر ابن دقیق رحمۃ اللہ نے چوتھی مثال دی اور فرمایا وقولہ، اور یہ فرمانا اللہ تعالیٰ کا کہ انما نطعمکم لوجہ اللہ، اللہ کے اچھے بندے جب وہ خیرات کرتے ہیں، لوگوں کو کچھ کھانا وانا کھلاتے ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تمہیں اللہ تعالیٰ کے لیے کھلا رہے ہیں، ہم تم سے شکریہ کا لفظ بھی نہیں سننا چاہتے، ہمارا شکریہ مت ادا کرو، اللہ تعالیٰ نے تمہارا نصیب تھا ہمارے مال میں رکھ دیا، ہم وہ پیش کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اب اس آیت کا ترجمہ جب دیکھتے ہیں آپ تو یہ ہے ترجمہ کہ انما نطعمکم، ہم تمہیں کھلاتے ہیں لوجہ اللہ، اللہ کے چہرے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ کا چہرہ، اللہ کا منہ کیسا ہے؟ معناہ لاجل اللہ، عربی محاورے کے مطابق اس کا معنی یہ بنے گا کہ اللہ کے لیے کھلاتے ہیں، اللہ کے چہرے، اللہ کی ذات، اس سے مراد اللہ کے لیے۔ وقس علی ذلک، اور اللہ کی جتنی بھی صفات ہیں اسی طرح تم ان کو قیاس کر لو، جو بھی تعویل ہو سکتی ہے اگر وہ عربوں کے محاورے کے مطابق ہے، اس کی تعویل ہے، اس کی کوئی دلیل ہے، اس کو ہم اس طرح لے لیں گے۔ یہ ہے وہ دوسرا موقف جو اشاعرہ، ماتریدیہ اور ابن دقیق العید اور حافظ ابن حجر اور یہ سب حضرات کا تھا رحمہ اللہ۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں اور بعد کے لوگوں میں فرق یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ تعویل کرتے تھے اجمالاً، زیادہ تفصیلات میں نہیں جاتے تھے، لیکن جب اس امت میں یہ مصیبت پیش آئی کہ لوگوں نے اللہ کے لیے جسم ثابت کرنا شروع کیا تو پھر جو اس زمانے کے حضرات تھے انہوں نے ذرا سی اس کی تفصیل میں جانا شروع کر دیا۔ اور دوسری بات یہ ہے اس چیز میں کہ یہ جو عقیدہ یا جو تعویل کرتے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے، کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ یقینی طور پر اللہ کے معنی یہ ہیں، ہم کہتے ہیں ممکن ہے خدا کے معنی یہ۔ اسی لیے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں کتاب التوحید میں جہاں یہ مباحث لکھی ہیں، کتاب التوحید آئی ہے اس کی 13ویں جلد میں، اور فتح الباری کی 13ویں جلد میں امام بخاری رحمۃ اللہ جو اپنی صحیح بخاری لائے ہیں، جہاں انہوں نے باب باندھا ہے صحیح بخاری کے آخر پہ کہ ما یذکر فی الذات والنعوت، کہ اللہ تعالیٰ کی جو نام ہیں اور اللہ کی جو صفات ہیں ان کے بارے میں جو کچھ بھی ذکر کیا گیا ہے، اس کے ضمن میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ بخاری کی شرح فتح الباری کی 13ویں جلد میں لکھتے ہیں اس باب کے عنوان کے تحت کہ والثواب الامساک عن امثال هذه المباحث، اور صحیح ترین بات یہ ہے کہ ہم اس قسم کی بحثوں سے رک جائیں، ان میں پڑھیں ہی نہیں۔ والتفویض الی اللہ فی جمیعها، اور اللہ کی ذات و صفات سب کی سب ہم اللہ کے حوالے کریں، یہ وہی ہے التفویض مع التنزیہ والاکتفاء بالایمان بکل ما اوجب اللہ فی کتابہ او علی لسان نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی ذات و صفات پر بس ایمان رکھیں، ایسا جو کچھ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ہمارے لیے ضروری قرار دیا ہے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے جو بات کہی ہے بس اس پر ایمان رکھیں۔ کمال کی بات یہ لکھی ہے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے، اثباتہ لہ او تنزیہہ عنہ علی طریق الاجمال، جن چیزوں کی، جن صفات کا ذکر کتاب و سنت میں اللہ کے لیے آیا ہے ہم یہ کہیں بس بھی یہ صفات کا ذکر آیا ہم مانتے ہیں، اور جن چیزوں سے اللہ کی پاکیزگی آئی ہے یعنی اللہ کا کوئی بیٹا نہیں، اللہ کے لیے کوئی بیوی نہیں، ان کو بھی ہم مانیں اور اجمالاً مانتے رہیں، زیادہ تفصیلات میں اس پہ نہ پڑیں۔ وباللہ التوفیق، اور اللہ ہی توفیق دینے والا ہے۔ یہ ساری عبارت وہ ہے جو اس سے بھی پہلے آپ سن چکے ہیں، اور اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے اپنا عقیدہ جو بیان کیا تھا وہ یہی تھا کہ ہم نے کہا ہمارا عقیدہ ہے کہ التفویض مع التنزیہ ولو لم یکن فی ترجیح التفویض علی التاویل۔ یہ ہے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ کا اگلا جملہ، کہتے ہیں اور اگر تم تفویض کو ترجیح نہیں دیتے تعویل پر تو ٹھیک ہے، دوسرا مسلک یہ تعویل کا ہے۔ فرق یہ ہے کہ ان صاحب التاویل لیس جازما، جو بھی تعویل کرتا ہے وہ یہ نہیں کہتا لیس جازما بتاویلہ، وہ یہ نہیں کہتا کہ اللہ کی مراد یہی ہے، اللہ تعالیٰ کی پہلو سے مراد حق ہے
اور اللہ کی چہرے سے مراد اس کے لیے کھانا کھلانا ہے. یہ جو جتنی ابھی مثالیں گزری، دیکھا آپ نے کیسی کام کی بات انہوں نے کی. انہوں نے کہا دیکھو مسلک دو ہی ہیں، یا تو بالکل اجمالاً ایمان لے آؤ چپ رہو، التفویض مع التنزیہ، اور دوسرا ہے التاویل مع التنزیہ. اور تعویل والا بھی ایک انہوں نے فرمایا کہ صاحب تعویل لیس جازما بتعویلہ، وہ یہ نہیں کہتا کہ اللہ نے جو اپنی صفات بیان کی ہیں جو کچھ میں کہہ رہا ہوں یقیناً یہی ہے، بخلاف صاحب تفویض. لیکن صاحب تفویض جو ہے نا، تفویض مع تنزیہ والا، وہ پکا ہوتا ہے، یقینی طور پر وہ کہتا ہے کہ اللہ کے حوالے ہے، اللہ کے سپرد ہے، وہ تعویل کے مقابلے میں ترجیح کے قابل ہے. دیکھا آپ نے، یہ وہ چیز ہے جو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ لکھ رہے ہیں اور ابن دقیق رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کے حوالے سے لکھ رہے ہیں. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ مسئلہ صفات میں متأخرین اہل سنت والجماعت کا موقف جو تھا وہ اس لیے تعویل کی طرف چلا گیا کہ ان کے زمانے میں مشبہہ اور مجسمہ نے پوری طاقت لگا دی کہ اللہ تعالیٰ کے لیے معاذ اللہ وہ جسم کو ثابت کریں، اور اتنا اثر اس کا ہوا کہ کچھ محدثین بھی ایسے تھے جو اس گمراہی میں پڑ گئے. اس کی ایک آدھ مثال کتاب الاسماء والصفات میں آئی ہے، انشاءاللہ کسی مناسب موقع پہ وہ سامنے آ جائے گی. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ مسلک دو ہی ہیں، یا تو التفویض مع التنزیہ کہ اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا جائے، اللہ کے سپرد کر دیا جائے کہ ان صفات سے حقائق اور یہ ظاہری چیزیں مراد نہیں ہیں، اور ان کے معانی ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے بس. اور یا پھر ان الفاظ کی، ان صفات کی جو اللہ تعالیٰ کے لیے آئے ہیں، ہم اس کی تعویل کر لیں. اور تعویل اس کے بھی متاخرین قائل ہوئے، لیکن وہ تعویل جیسے کہ سلف کیا کرتے تھے متقدمین، اجمالی کرتے تھے، یہ کچھ تفصیل میں چلے جاتے ہیں. لیکن یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کے متعلق یہ نہیں کہہ سکتے کہ یقینی طور پر اللہ کی مراد اس سے یہی ہے. اور اگر یہ فتنے جو بعد کے دور میں آئے ہیں پہلے دور میں ہوتے تو پھر وہ لوگ بھی ایسی ہی تعویل کرتے جیسے کہ متاخرین نے تعویل کی ہے. اللہ تعالی کی صفات میں یہ جو تشبیہات ہیں، ان تشبیہات کو استعمال کرنا ایک تو اس وقت صحیح ہے جب اس کے اصل معنی مراد نہ لیے جائیں، اصل سے مراد لغوی معنی مراد نہ لیے جائیں. یعنی لغت میں جو چیز آئی ہے، مثلا اللہ تعالی نے فرمایا بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں، تو اب یہ ہاتھ سے مراد لغت میں جو ہاتھ ہے نا، یہ نہ مراد دیا جائے، بلکہ وہ کہتے ہیں اس سے بسط ید یعنی سخاوت مراد لی جائے. ہاتھوں کا کھلا ہونا سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سخی ہے، جواد ہے، اپنے بندوں کو دینے والا ہے یہ. اور دوسرے وہ کہتے ہیں کہ ایسے الفاظ نہ استعمال کیے جائیں جس سے سننے والوں کو یہ گمان ہونے لگے کہ اللہ تعالیٰ کچھ ایسی چیزوں میں آ جاتے ہیں جو انسانوں کی صفات یا انسانوں کی چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے ہو جاتے ہیں، یہ نہ کہا جائے معاذ اللہ. یہ وہ دوسرا موقف ہے تفویض مع تعویل کا، کہ مخلوق کی مشابہت سے اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنا اور صفات کے متعلق یہ ایسے اللہ کی صفات کا ایسا ترجمہ اور تشریح کرنا جو اللہ کے شایان شان ہو اور اس پر اصرار نہ کرنا. بس یہ دوسرا مسلک اشاعرہ، ماتریدیہ اور متکلمین کا ہے. ان حضرات نے یہ رائے اس لیے اختیار کی کہ جو تجسیم اور اللہ کے لیے جسم کے قائل ہو رہے تھے مسلمان معاذ اللہ، انہیں گمراہی سے بچایا جائے، کیونکہ صفات کی اگر تعویل مناسب نہ کی جائے تو ممکن ہے کمزور ایمان والے کہیں تجسیم اور تشبیہ کے قائل ہو کر رہ جائیں. اسی لیے عوام کے عقائد کی حفاظت کے لیے اور وہ لوگ جو یونان کے فلسفے سے متاثر ہو گئے تھے، ان سب کے لیے یہ حل اختیار کیا گیا. دنیا میں جتنی شرک کی راہیں کھلی ہیں، ان تمام راہوں میں ایک بدترین راہ اللہ کے لیے جسم کا ثابت کرنا ہے معاذ اللہ، اور اللہ کی صفات کے لیے جسم کا ثابت کرنا ہے. اسی لیے شریعت نے اسے حرام قرار دیا. مثلا اللہ کی صفت ہے قدرت، تو کوئی آدمی اگر یوں دعا مانگے کہ اے قدرت میرا یہ کام کر دے، ایک، اور ایک ہے وہ یہ کہے کہ اے قدیر میرا کام کر دے، دونوں میں فرق کو سمجھیے. جب وہ کہتا ہے کہ اے قدرت میرا کام کر دے تو اللہ کی ایک صفت کو اللہ کا شریک بناتا ہے، یہ دعا حرام ہے.
معاذ اللہ ڈر ہے کہ آدمی شرک کا مرتکب نہ ہو جائے. اور ایک آدمی یہ کہتا ہے اے قدیر میرا کام کر دے، تو قدرت والے کو قدیر کہتا ہے نا، یعنی اللہ کو. بالکل ٹھیک ہے، اللہ سے ایسے دعا مانگنی چاہیے. اللہ نے فرمایا ہے کہ سارے اچھے نام میرے لیے، فدعوہ بہا، میرے ناموں کے ذریعے مجھ سے مانگو. ایک آدمی کہتا ہے اے رحمان رحمت فرما، بالکل ٹھیک ہے. کہتا ہے اے رحیم مہربانی فرما، بالکل ٹھیک ہے. اور ایک آدمی یہ کہتا ہے اے رحمت تو مہربانی کر، یہ غلط ہو گیا، اس لیے کہ اس نے اللہ کی صفت رحمت کو خدا کا شریک بنا لیا نا. یہی وہ گمراہی ہے جو آہستہ آہستہ بڑھتی ہے. اور پھر جو لوگ کافر ہوتے ہیں، معاذ اللہ بت پرست ہوتے ہیں، اللہ کی صفات کے مجسمے دیویاں اور دیوتا بنا لیتے ہیں اور پھر ان کی پرستش کرتے. اس لیے عوام کے عقائد کو بچانا ضروری تھا. یہ عقیدے کی اتنی تفصیلات، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے متعلق اتنی مباحث کبھی نہ کرتے. اگر دور دراز کی بھی کوئی خبر مل جاتی کہ اہل سنت والجماعت کے عقیدے کو کسی نے بیان کیا ہے یا کسی نے ریکارڈ کروا دیا ہے، ضرورت اس لیے پیش آئی کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ ہم سنی کیوں ہیں. اور سنی تو چلو پھر ایک طبقہ ہے، لوگوں کو صرف سے یہی نہیں پتا کہ ہم مسلمان کیوں ہیں اور مسلمان کے عقیدے کیا ہونے چاہیے. اس لیے بعض لوگ ایسے بھی تھے جو تعویل کی دور دراز راہوں میں پڑ گئے اور تعویلات کرتے 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 اتنے دور نکل گئے کہ انہوں نے اللہ کی صفات کا خیال ہی نہیں کیا. ہمارے زمانے کے جہلاء جو اشاعرہ اور ماتریدیہ کو کافر اور مشرک قرار دیتے ہیں، خدا کی پناہ مانگنی چاہیے. اشاعرہ اور ماتریدیہ کو کافر قرار دینے کا صاف صاف مطلب یہ ہے کہ آپ اس امت میں کئی سو برس تک، ہزار برس تک جو لوگ تعویل کرتے رہے ہیں، ان سب کو کافر قرار دے رہے ہیں. اور ان میں بڑے بڑے لوگ ہیں، یہ ابن حجر ہیں، یہ ابن دقیق رحمت اللہ علیہ ہیں، اور کتنے ہی نام آ جائیں گے آہستہ آہستہ آگے کو. اگر یہ سب لوگ کافر تھے تو پھر اسلام کہاں ہے؟ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ حق تعالی شانہ کی صفات کی تعویل، بس عقیدے دو طرح کے ہیں. ایک تو عقیدہ یہ ہے کہ یہ کہا جائے، پہلا موقف یہ ہے کہ التنزیہ مع التفویض، مخلوق کی مشابہت سے اللہ کی پاکی بیان کی جائے اور اللہ تعالیٰ کی صفات کی کیفیت اللہ کے حوالے کر دی جائے. مثلا یہ کہ اللہ سنتا ہے، دیکھتا ہے، جانتا ہے اور عرش پر قائم ہے، لیکن اس کا یہ سننا جاننا، عرش پر قائم ہونا مخلوقات کے سننے دیکھنے اور جانے کی طرح، اور جیسے کوئی بادشاہ اپنے تخت پر بیٹھتا ہے یا جیسے کوئی صدر اپنی کرسی پر بیٹھتا ہے، معاذ اللہ ایسے نہیں ہے. پھر یہ صفات کیسی ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں ان صفات کی حقیقت اللہ ہی بہتر جانتا ہے، ہم نہیں جانتے. یہی میرا ایمان ہے، یہی میرا عقیدہ ہے. اللہ تعالیٰ اسی پہ قائم رکھے، اسی پہ موت دے اور قیامت میں مہربانی کرے، اس عقیدے کو قبول فرما لے. اور دوسرا مسلک التفویض مع التعویل کا ہے کہ مخلوق کی مشابہت سے اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنا اور صفات کے متعلق یہ کہنا کہ اللہ کے شیان شان، مطلب ہم ان صفات کا بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ اللہ کی مراد بھی یہی ہو. یہ متکلمین اشاعرہ اور ماتریدیہ کا مسلک ہے، اور الحمدللہ وہ سارے کے سارے حضرات اہل سنت والجماعت کے ائمہ میں سے تھے. اسی لیے وہ دو قاعدے بیان کیے کہ اللہ کے لیے جب تشبیہ دینی ہو، تعویل کرنی ہو، تو تعویل میں خیال کرنا چاہیے کہ ایسے لغوی معنی نہ مراد لیے جائیں جو لغت میں آئے ہیں. ہاتھ جو لغت میں آیا ہے وہ کیا ہے، بلکہ وہ معنی مراد لیے جائیں جو اللہ کی صفات کے شیان شان ہے، مناسب ہیں. مثلا تعویل یہ کی جائے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں یہ فرمایا ہے کہ اس کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ سخی ہے. اور دوسری شرط یہ ہے کہ ایسی تشبیہ استعمال نہ کی جائے جس سے سننے والے کو گمان ہو کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں معاذ اللہ جو انسانوں میں. مثلا یہ کہا جائے کہ اللہ سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، اس سے کوئی وہم پیدا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ سمیع ہے، بصیر ہے. لیکن اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ اللہ چکھتا ہے تو یہ تعویل گمراہی کی ہو جائے گی، کیونکہ چکھنا اور کھانا یہ تو انسانوں کی، مخلوق کی چیزیں. اور اگر یہ کوئی آدمی کہے کہ اللہ تعالی چھوتا ہے، لمس ہے اس میں، تو معاذ اللہ یہ تعویل اور زیادہ گمراہی کی ہو جائے گی. اس لیے کہ ایک سٹیپ پہ یہ کہے گا کہ اللہ چھوتا ہے اور اللہ کے ہاں لمس ہے،
اللہ کسی کو ٹچ کرتا ہے، لمس ہے، تو اس سے نیکسٹ اسٹیپ میں وہ کہے گا کہ سب سے زیادہ جس چیز کو چھونے میں مزہ ہے اور سب سے زیادہ چھونے کی حص جہاں پہنچ کے عروج حاصل کرتی ہے اللہ کے ہاں، یہ بھی ہے معاذ اللہ. تو پھر اسی طرح گمراہیاں آگے چلتی ہیں. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ کوئی تعویل کرنی بھی ہے تو دیکھو وہ تعویل کرو جو اللہ کی صفات کے شایان شان ہے، ایک بات، اور دوسرے یہ کہ اس تعویل کے متعلق یہ نہ کہا جائے کہ یقینی طور پر اللہ کی مراد یہی ہے، بلکہ احتمال ہے کہ ممکن ہے اللہ تعالیٰ کی مراد ایسے ہو. یہی وہ مسلک اور عقیدہ ہے تعویل کے بارے میں. اب ہم چونکہ بات تعویل کی کر رہے ہیں نا، تو تعویل میں کتاب الاسماء والصفات امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کی، ان کا انتقال ہوا 458 ہجری میں، یعنی 5ویں صدی ابھی آدھی گزری تھی، آج سے کم و بیش 950 برس پہلے. تو ایسے آدمی تھے رحمہ اللہ، انہوں نے عقیدے کو باندھ دیا. اس کتاب الاسماء والصفات پہ تعلیقات لکھی ہیں شیخ زاہد الکوثری نے، اور شیخ زاہد الکوثری ان لوگوں میں سے تھے جو اتاترک کمال پاشا کے ظلم کا شکار ہوئے، اور ترکی میں جب انقلاب آیا تو اس ظالم اور بدبخت نے اللہ کے بندوں کو قتل کیا اور ترکی سے انہیں نکال دیا، اور اسے پتا نہیں تھا کہ وہ کن کے خون سے ہاتھ رنگ رہا. زاہد الکوثری نے اس میں جو تعلیقات لکھی ہیں ان میں سے ایک عبارت پہلے بھی عرض کی تھی، دوبارہ اسے سناتے. وہ کہتے ہیں کہ وقد روی مثل ذلك عن الامام محمد بن الحسن الشیبانی، سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ نے جو کچھ فرمایا اسی طرح کی بات امام محمد رحمۃ اللہ نے بھی کہی ہے. وکذالک قال امام احمد، اور اسی طرح امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ نے بھی کہی ہے. کیا بات؟ لما سئل عن حدیث الرؤیۃ والنزول، جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کے بارے میں اور حدیث نزول پہ کیا کہتے ہیں. یہ لفظ یاد رکھیے گا، آگے پھر آئے گا. حدیث نزول کا مطلب وہ تمام احادیث جن میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تہجد کے وقت اس آسمان پر آتا ہے جس آسمان کو لوگ دنیا میں اپنی نگاہوں سے دیکھتے ہیں. یہ حدیث نزول کہلاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نازل ہونا. تو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ سے پوچھا گیا کہ آپ کیا کہتے ہیں، تو سفیان ابن عیینہ اور امام محمد اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ ان تینوں نے کہا کہ نؤمن بہا، ہم ان چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں، نصدق بہا، ہم ان کی تصدیق کرتے ہیں، بالکل سچ ہے، ولا کیف ولا معنی، اور اس کے کیا معنی ہے اللہ تعالیٰ کے آنے کے اور اللہ کے آنے کی کیفیت کیا ہے، کچھ نہیں بھائی ہم نہیں بولتے. یہ ہے وہ التفویض مع التنزیہ. یہ جملے بار بار آتے رہیں گے. یہ اسی لیے ہے کہ عقیدے کی بات ہے، ایمان اور کفر کا مسئلہ ہے، مرنا ہے، اللہ کو جواب دینا ہے. وَأَنْتَ تَرَىٰ هَٰؤُلَاءِ وَغَيْرَ هَٰؤُلَاءِ مِنَ السَّلَفِ، کوثری کہتے ہیں تم انہیں دیکھو، یعنی امام محمد کو، سفیان ابن عیینہ کو، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کو، اور ان کے علاوہ بھی جو سلف صالحین گزرے ہیں، یا بون الخوض فی معانی احادیث الصفات، وہ منع کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں جو احادیث اور جو آیات ہیں ان پہ زیادہ بحث نہ کیا کرو. وذالک هو مذہب السلف الصالح، اور سلف صالحین رحمۃ اللہ علیہ کا یہی مسلک تھا، یہی مذہب تھا، یہی ہے التفویض مع التنزیہ جس کا کئی بار ذکر ہوا. واما من خاض وسلک مسلک المشبہۃ، اور جو آدمی پھر زیادہ ان صفات کی احادیث کو پڑھتا سنتا ہے اور اس میں پڑ جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ تشبیہ اللہ کے ساتھ جو دیتے تھے، مشبہہ جو خدا کے لیے جسم کے قائل تھے معاذ اللہ، اس تک پہنچ جاتا ہے تو کہتے ہیں فلیس من مذہب السلف الصالح علی شیء، جو اسلاف کرام رحمہم اللہ گزرے ہیں ان کو ان چیزوں سے کوئی تعلق ناتا نہیں تھا، وہ ان تشبیہ اور جسم والوں سے بیزار تھے. واتفق السلف والخلف على تنزیہ اللہ سبحانہ عن مشابہۃ صفات المخلوق، چاہے پچھلے ہوں چاہے پہلے ہوں، متقدمین ہوں یا متاخرین ہوں، سلف صالحین ہوں یا ان کے بعد خلف متاخرین ہوں، یہ سب کے سب ایک بات پہ متفق تھے اور کہتے تھے کہ دیکھو مخلوق اور خالق کی صفات میں مشابہت کچھ نہیں. اس جملے کے بعد دو شاخیں ہو جاتی تھیں
کچھ کہتے تھے اللہ کی صفات کا علم اللہ ہی کو ہے، بس اللہ کے حوالے کر دو، یہ ہے التفویض مع التنزیہ۔ اور کچھ کہتے تھے ان کی تعویل کر لو۔ تو کوثری کہتے ہیں ولیسا ہناک الا التنزیہ مع التفویض، تو پھر اس کے بعد کوئی مسلک امت کا نہیں رہا اہل سنت والجماعت کا سوائے اس کے کہ یا تو مسلک ہمارا یہ رہ گیا کہ ہم تنزیہ خدا کی مخلوق سے مشابہت سے پاک اللہ کو گنیں اور اللہ کے حوالے کر دیں، وَتَوِتْ تنزیہ مع التعویل، یا یہ کہ ہم کہیں اللہ اپنی مخلوق جیسا نہیں ہے لیکن اس کی صفات کی ہم تعویل کریں گے۔ بس یہ دو ہی مسلک رہ گئے، دونوں اہل سنت والجماعت کے ہیں، اگرچہ پہلے کو ترجیح حاصل ہے عند اہل الحق سلفاً وخلفاً، اور اہل حق جو تھے پچھلے حضرات اور جو ان کے بعد آئے امت میں سب کے سب اسی بات کے قائل تھے۔ پھر امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ اس بات کو لائے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے دو ہاتھ، اور پھر تصریح کرتے ہیں بہقی رحمۃ اللہ علیہ، عقیدے کا بیان ہے نا، کہتے ہیں لا من حیث الجارحہ، اس سے مراد عضو نہیں ہے، انسان کا ہاتھ اس کے جسم کا عضو ہے نا، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کیسے ہیں؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کوئی جسم ہے جس کے دو ہاتھ ہیں؟ نہ، مخلوق جیسے نہیں ہے، پھر کیسے ہیں؟ اس میں دیکھیے کوثری نے جو حاشیہ لکھا ہے، قال ابن عربی فی القواسم والعواسم، ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب القواسم والعواسم میں فرمایا ہے، کتابیں دو ہیں، ایک کتاب ہے العواسم من القواسم، وہ اور کتاب ہے، اور یہ کتاب ہے القواسم والعواسم، یہ دوسری کتاب ہے، اور یہ کتاب کہیں قدیم زمانے میں شاید مصر وغیرہ میں چھپی ہو تو چھپی ہو، کیونکہ کوثری رحمت اللہ علیہ نے اپنی زندگی کا آخری حصہ وہیں گزارا ہے، وہیں ان کی تدفین ہوئی۔ جب ترکی سے وہ نکالے گئے تھے تو مصر میں انہوں نے قیام فرمایا تھا، تو وہاں ممکن ہے ان کی نظر سے گزری ہو، یا کوثری نے اس کتاب کو دیکھا اور القواسم والعواسم کو ترکوں کے ہاں جو قلمی مخطوطات ہیں ان میں۔ ہم نے اس کتاب کو ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے مگر ملی نہیں، پیر چنڈا کے کتب خانے میں البتہ موجود ہے۔ اور یہ القواسم والعواسم میں ایک عجیب بات یہ بھی ہے کہ اس کتاب کا حوالہ سید انور شاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ علیہ نے ایک جگہ دیا اور انہیں یہ کتاب درکار تھی، اور حضرت انور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس کتاب کو کہیں پڑھا تھا، قلمی نسخہ اس کا کوئی، تو انہوں نے اپنے شاگرد جن کی قیادت میں ان تمام لوگوں کو جو حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار کرتے ہیں کافر قرار دینے کی تحریک چلی، اور جن کی شب و روز کی سعی پیہم نے آخر اس تحریک کو کامیاب کیا، اور محمد یوسف بن نوری رحمت اللہ علیہ جو اس امت کے قابل فخر علماء میں سے تھے، وہ شاگرد تھے حضرت انور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے۔ حضرت نے ان سے کہا کہ یہ کتاب کہیں تلاش کرو، اور حضرت خود تو پڑھ چکے تھے، تو وہاں بن نوری رحمت اللہ علیہ کہتے تھے کہ میں نے ہر جگہ اس کتاب کو تلاش کیا، ہر جگہ تلاش کیا، حتیٰ کہ کوئٹہ کے کتب خانے بھی دیکھے جا کے، لیکن یہ کتاب ملی نہیں۔ تو میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ القواسم والعواسم جو کتاب ہے، شیخ کو نام لینے میں غلطی ہو گئی، کیونکہ اس نام کی تو کوئی کتاب ہے ہی نہیں، لیکن انور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا ادب اور مقام اتنا غالب تھا کہ بس یہ خیال ذہن میں ہی رہا اور کتاب تلاش کرتا رہا۔ فرماتے تھے ایک مرتبہ ریل کے سفر میں ایک مولوی صاحب ملے، اور وہ پیر جھنڈا سندھ کے کتب خانے میں رہے تھے، تو باتوں باتوں میں اس کتاب کا ذکر آیا، تو انہوں نے کہا القواسم والعواسم تو ہمارے یہاں پڑھی دی ہے۔ تو بن نوری رحمت اللہ فرماتے تھے مجھے اتنی شدید خوشی ہوئی اور ساتھ ہی شدید شرمندگی بھی ہوئی۔ خوشی تو اتنی شدید کہ کیا کہنے کہ کتاب مل گئی، اور شدید شرمندگی اس بات پہ ہوئی کہ جس آدمی نے مجھے اس کتاب کا حوالہ دیا تھا اور کہا تھا اسے ڈھونڈنا، وہ چلتا پھرتا کتب خانہ تھا،
کیسے افسوس کی بات ہے کہ میں اپنے ذہن میں ان کے متعلق یہ سوچتا رہا کہ حوالہ دینے میں انہیں غلطی ہو گئی ہے۔ رحمہم اللہ ونور اللہ قبورہم، سارے بڑے لوگ تھے اور اس امت کا سرمایہ تھے۔ یہ سب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض ہے اور ان کی باطنی خلافت ہے جو اب تک چل رہی ہے۔ ابن عربی کی یہ کتاب القواسم والعواسم میں کیا لکھا ہے یہ حوالہ براہ راست ہم نے نہیں دیکھا، لیکن علامہ زاہد الکوثری کے اعتبار پر یہ عبارت پڑھ دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ابن عربی نے القواسم والعواسم میں یہ لکھا ہے، قال علماء المتقدمون، امت میں جو پچھلے علماء گزرے ہیں ان کا عقیدہ یہ تھا، وہ یہ فرماتے تھے۔ اب بات ہم کر رہے ہیں کہ اللہ کی صفات کی تعویل کرنا، تفویض کا مسلک تو تفصیل سے بیان ہو چکا، اب تعویل ہے کہ امت کے علماء متقدمین رحمہ اللہ کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے ان الیدینی بلا شبہ، اللہ تعالی کے لیے دونوں ہاتھ صفت ثابتۃ فی القرآن، قرآن میں اللہ تعالی کی یہ صفت ثابت ہے، اللہ تعالی نے قرآن کی آیات میں ایسی بات کہی ہے، لیکن لیس لہا کیفیت، اس کی کوئی کیفیت نہیں ہے۔ اللہ کے ہاتھ کیسے ہیں یہاں ہم پہنچ کے وہی بات کریں گے جو سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ کی، انہوں نے کہا تھا کہ ما وصف اللہ تبارک و تعالی بنفسہ فی کتابہ فقراءتہ تفسیرہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے متعلق جو کچھ اپنی کتاب میں بیان کر دیا ہے نا، بس اس کی تلاوت کر لینا، اس کا پڑھ لینا ہی اس کی تفسیر ہے۔ لیس لأحد ان یفسرہ بالعربیۃ ولا بالفارسیہ، کسی شخص کے لیے یہ درست نہیں ہے کہ وہ عربی یا فارسی میں اس کی تشریح کرتا پھرے۔ یہ وہی چیز ہے کہ علماء نے کہا کہ دونوں ہاتھ اللہ کے لیے صفت ثابت ہے قرآن میں، لیس لہا کیفیت، ہم اس کی کیفیت کے بحث اس چکر میں نہیں پڑتے۔ وَحَمَلَهَا الْمُتَأَخِّرُونَ، اور امت میں جو آخری دور کے علماء آئے، من اصحابنا، جو ہمارے لوگوں میں سے تھے، اصحابنا سے مراد اہل سنت والجماعت، انہوں نے کہا اللہ کے ہاتھ سے مراد علی القدرتی، قدرت ہے خدا کی۔ دیکھا آپ نے تعویل انہوں نے کی نا، انہوں نے کہا کس کس کو سمجھاتے پھرو گے کہ ہاتھ کیا ہے کیا نہیں ہے، بس سیدھی طرح کو ہاتھ سے مراد قدرت ہے۔ یہاں پہ تو یہ مثال نہیں ہے، لیکن آپ نے دیکھا ہے ہمارے یہاں بولتے ہیں نا کہ ملک صدر کے ہاتھ میں، محاورے میں کہتے ہیں نا کہ شہر فوج کے ہاتھ میں ہے، تو اس سے مراد یعنی فوج کے تابع ہے، ملک صدر کے تابع ہے۔ تو متاخرین نے قدرت کی جو بات تھی اس کو لے لیا، انہوں نے کہا کہ اللہ کے ہاتھ سے مراد اس کی قدرت ہے۔ والذی قال فی آدم، وہ جو بات اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق کہی ہے کہ لما خلقت بیدی، میں نے اسے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا تبارک الذی بیدہ الملک، اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی برکتوں والی ہے، اللہ بہت ہی مبارک ہے جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا ہے بل یداہ مبسوطتان، کہ اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، اور اللہ نے یہ جو فرمایا ہے کہ والسماوات مطویات بیمینہ، اور آسمان کو اپنے دائیں ہاتھ پر لپیٹ لے گا، یہ 4 آیات قرآن کریم کی، وفی الحدیث الصحیح، اور حدیث میں جو آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکلتا یدیہ یمین، اور پروردگار کے تو دونوں ہاتھ ہی سیدھے ہیں۔ ایک طویل حدیث ہے اس میں یہ جملہ آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا پروردگار دائیں ہاتھ سے خرچ کرتا ہے، اور میرے پروردگار کے تو دونوں ہی ہاتھ دائیں ہیں، دونوں ہی ہاتھ سیدھے ہیں۔ دوسری حدیث والذی خلق بہ آدم، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کیا اپنے ہاتھ سے، اور قیامت میں خدا اسی ہاتھ پہ آسمانوں کو لپیٹ لے گا۔ وہو الذی بہ الملک، اور اللہ ہی ہے جس کے ہاتھ میں ساری بادشاہت ہے۔ وہو یقبض بہ الارض، اور وہی ہے جو زمین کو سمیٹ دے گا قیامت میں اپنے ہاتھ سے۔ یہ سارے جملے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دوسری حدیث، تو وہ کہتے ہیں یہ سب کی سب ذالک کلہ عبارت، ان سب کا مطلب یہ ہے کہ عن القدرہ، اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی طاقت ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت میں آسمانوں کو اپنے دائیں ہاتھ پہ لپیٹے گا، یعنی اللہ اپنی طاقت اور قدرت سے آسمانوں کو لپیٹ دے گا۔
اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں، مطلب یہ کہ اللہ کی قدرت، اس کی کوئی حد نہیں ہے، انتہا نہیں ہے، حق تعالیٰ شانہ کی سخاوت کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ وضرب اللہ الید مثلا، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہاتھ کا لفظ استعمال فرمایا ہے یہ اس لیے سمجھانے کے لیے، مثال کے لیے، اذ ہی آلۃ التصرف عندنا والمحاولہ، جبکہ ہمارے ہاں یہ ہاتھ جو ہے انسانوں میں وہ کسی چیز میں تصرف کرنے کے لیے اور اسی طرح کوشش محنت کے لیے اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہاں پہ ہاتھ کا تصور اور ہے اور حق تعالی شانہ کے یہاں ہاتھ کا تصور اور ہے۔ یہ وہ چیز کہ تعویل انہوں نے کی نا، یہ تعویل کا مسلک یہ بھی اہل سنت والجماعت ہی کا ہے۔ ایک اور حوالہ آپ دیکھیے، یہ اس لیے اتنے حوالے دیے جا رہے ہیں کہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ تعویل بدعت ہے۔ اگر یہ بدعت ہے تو پھر یہ سارے اسلاف رحمہم اللہ جو تعویل کرتے رہے یہ سب بدعتی قرار پائیں گے۔ عبداللہ بن عباس اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے لے کر اب تک جتنے بھی تعویل کرتے رہے ہیں، اشاعرہ اور ماتریدیہ کو تو ایک طرف رکھیے، جانے دیجئے، ان سے پہلے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ یہ سب بدعتی قرار پائیں گے۔ اگر یہ لوگ بدعتی تھے تو پھر دین کہاں ہے؟ حوالے دیکھتے جائیے آپ کہ کون کون لوگ تعویل کے قائل تھے، کہتے تھے ٹھیک ہے۔ اس لیے کل کو کوئی کہتا ہے کہ یہ تعویل ہے اس کی، تو وہ اگر واقعی شرائط کا خیال کر کے تعویل کرتا ہے کوئی حرج نہیں ہے۔ اور تعویلات بھی جو ہیں ایک طرح سے امت طے کر چکی ہے، متقدمین کے بعد متاخرین کا زمانہ جو تھا انہوں نے اس کو طے کر دیا ہے، تو کیا ضرورت ہے کہیں اور جانے کی؟ امام بہقی رحمۃ اللہ نے باب قائم کیا ہے اور اس میں وہ ان آیات کو لائے ہیں جس میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ اللہ آئے گا۔ هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام، بس لوگ اسی بات کے اب منتظر ہیں یہ یہودی کہ اللہ تعالیٰ بادلوں کے سائے میں آ جائے۔ پھر دوسری آیت کو لائے وجاء ربک، اور تیرا پروردگار آئے گا اور فرشتے قیامت میں آئیں گے صفاً صفا، صف در صف، کتار در کتار باندھ کے فرشتے آئیں گے اور تعالیٰ شانہ آئے گا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ دیکھو، وہ سند سے اس حدیث کو، اس چیز کو لائے ہیں کہ ابو العالیہ رحمت اللہ علیہ کہتے تھے، یہ ابو العالیہ رحمت اللہ علیہ تابعین میں سے تھے، بڑا بلند مقام تھا ان کا، کیا ان کی سوانح بیان کریں۔ وہ کہتے تھے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے 30 سے زیادہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے ملا ہوں، جن میں عمر، ابو بکر، عثمان، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جیسے شامل تھے، اور ہر کوئی کہتا تھا کہ خدایا تجھ سے ڈرتا ہوں کہ ایسے نہ ہو کہ قیامت میں منافقوں کے ساتھ حشر ہو جائے۔ مراد ان کی یہ ہے، بس جملے کے الفاظ یہ نہیں ہے، مراد ان کی یہ، ہر کوئی اپنے بارے میں ڈرتا تھا کہ کہیں میں منافق نہ ہوں۔ یہ اللہ سے اتنے ڈرنے والے لوگ تھے، ان کے شاگرد ہیں ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ۔ اور وہ جب اللہ کی یہ بات آئی کہ هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائکۃ، کہ کیا لوگ اس بات کے منتظر ہیں کہ اللہ تعالی آ جائے بادلوں کے سائے میں اور فرشتے بھی آ جائیں بادلوں کے سائے میں؟ تو اس کی کیا مراد ہے؟ ابو العالیہ رحمۃ اللہ کا یقول الملائکۃ یجیئون فی ظلل من الغمام، فرشتے آ جائیں بادلوں کے سائے میں، یہ تو بات ٹھیک ہے قیامت کے دن۔ باقی یہ کہ اللہ آ جائے، واللہ عز وجل یجیء فیما یشاء، اللہ کا آنا ایسے ہی ہے جیسے وہ چاہے۔ ذرا سا ایک نازک مسئلہ ہے قراءت کا، اسے آپ غور سے سنیں گے تو انشاءاللہ ہم سب کی سمجھ میں آ جائے گا۔ اس کی ایک قراءت تو یہ ہے حفص رحمۃ اللہ علیہ کی جو ابھی پڑھی کہ هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائکۃ، کیا یہودی اس بات کے منتظر ہیں کہ اللہ تعالی آ جائے کہاں؟ بادلوں کے سائے میں، والملائکۃ، اور فرشتے بھی آ جائیں۔ یہ ملائکۃ کی جو تا ہے نا، اس پہ جب پیش پڑھیں گے تو اس کا ترجمہ یہ بنے گا یہی کہ کیا لوگ اس بات کے منتظر ہیں کہ اللہ تعالی آ جائے اور اس کے فرشتے آ جائیں
بادلوں کے سائے میں. تو بادل، ان کا سایہ، فرشتے آ جائیں اور اللہ آ جائے. ٹھیک ہے جی. دوسری قرات بھی اس کی ہے، یہاں یہ نہیں لکھا ہوا، یہاں اور بات لکھی ہوئی ہے. دوسری قرات اس کی ہے کہ هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائکۃ. یہ جو تا ہے اس پہ کسرہ ہے، زیر ہے، تو اور وہ بھی قرات متواتر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اگر اس قرات کے مطابق پڑھیں، یہ اپنی طرف سے بیان کر رہے ہیں، انہوں نے نہیں لکھا. انہوں نے جو لکھا ہے قرات کی بات وہ الگ ہے. اب دوسری قرات پہ ذرا سا ترجمہ اس کا غور سے سنیے. کیا یہودی اس بات کے منتظر ہیں کہ اللہ تعالی آ جائے فی ظلل من الغمام والملائکۃ، فرشتوں کے اور بادلوں کے سائے میں؟ فرشتوں نے بھی سایہ کیا ہوا اور بادلوں نے بھی سایہ کیا ہوا. تو اس صورت میں آنے کی بات اللہ تعالیٰ کے لیے ہوئی اور سایہ دو کے متعلق ہوا، ایک غمام یعنی بادل اور ایک ملائکہ یعنی فرشتے. اور پہلی قرات کے مطابق ترجمہ یہ بنا کہ آنے کی بات اللہ تعالیٰ کے متعلق ہوئی اور فرشتوں کے متعلق، اور سایہ ایک چیز کا بنا، بادلوں کا. اگر ہم یہ کر لیں دوسری قرات کے مطابق تو پھر تو بات ہی صاف ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آئے فرشتوں کے اور بادلوں کے سائے میں. تو بس بات صاف ہو گئی، فرشتوں کا بھی سایہ ہوگا. ٹھیک ہے. اور اگر ہم یہ کر لیں کہ فرشتے آئیں اور اللہ آئے بادلوں کے سائے میں، تو پھر فرشتوں کا آنا تو سمجھ میں آتا ہے. اللہ کا آنا کیا ہے، اس کے متعلق یہ کہہ رہے ہیں ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ کہ بس اس پہ نہ پڑھو. امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کی آگے عبارت سنیے. وَهِيَ فِي بَعْضِ الْقِرَاءَةِ. امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کی ایک دوسری قرات بھی ہے. ایک قرات تو ہم نے بتائی نا، وَالْمَلَائِكَةِ تا کی زیر کے ساتھ. جن لوگوں نے قرات پڑھی ہوئی ہے وہ جانتے ہیں کہ اس قسم کی چیزوں سے کتنا بڑا فرق پڑ جاتا ہے قرآن کریم کے ترجمے میں. اس لیے یہ جاہل قسم کے مولوی کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ قرآن کی تو زیر زبر کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. ان جاہلوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ قرآن کریم کی قراتیں کتنی ہیں اور کس قرات میں کس لفظ کے زیر زبر پیش کا فرق خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اور امت میں مستقل چلا آ رہا ہے، اور کتنے عظیم علمی فائدے حاصل ہوتے ہیں. اب عبارت سنیے امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کی. امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَهِيَ فِي بَعْضِ الْقِرَاءَةِ. اور بعض قراتیں ایسی ہیں کہ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ وَالْمَلَائِكَةُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ. جن قراتوں میں یہ کہا گیا ہے کہ کیا یہودی اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آ جائے اور فرشتے آ جائیں فی ظلل من الغمام، بادلوں کے سائے میں. تو بات تو وہی ہوئی جو دوسری قرات سے ہم نے عرض کی ہے، مگر یہاں فرق یہ پڑ گیا کہ ہم نے تو صرف پیش کی بجائے زیر کا استعمال کیا ہے، یہاں پورا لفظ بدلا ہے. دیکھیے آپ، پہلی قرات کے مطابق لفظ ہوئے فی ظلل من الغمام والملائکۃ، اور یہاں ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ بتا رہے ہیں الا ان یاتیہم اللہ والملائکۃ فی ظلل من الغمام. تو وہاں ملائکہ آخر پر آ رہا تھا، یہ اسے ابتدا میں لے آئے ہیں. یہ کوئی شاذ قرات ہے غالباً جس کے مطابق انہوں نے یہ کیا. وَهِيَ كَقَوْلِهِ. اور یہ اللہ کا آنا ایسے ہی ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یوم تشقق السماء بالغمام. تو ہم نے صرف زیر اور پیش کے فرق سے بات کو واضح کیا ہے، جبکہ انہوں نے کسی دوسری قرات کے مطابق بات کو واضح کیا ہے، وگرنہ در حقیقت باتیں دونوں ایک ہی ہیں. وَهِيَ كَقَوْلِهِ. اور یہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے کیا فرما دیا ہے، یوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائکۃ تنزیلا. قیامت کا دن جس میں آسمان پھٹ جائے گا اور فرشتے گروہ در گروہ نازل ہوں گے. قلت، میں کہتا ہوں. امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں فصح بهذا التفسير ان الغمام انما هو مکان الملائکۃ ومرکبهم. اس آیت کی صحیح تفسیر، یہ بات بالکل درست ہے، صحیح تفسیر ہے کہ بادل وہ تو فرشتوں کا گھر ہے، فرشتے وہاں رہتے ہیں. قرآن کریم میں بھی آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہمارے وہ فرشتے جو بادلوں میں رہتے ہیں، جب بجلی گرجتی ہے، یہ چیزیں ہوتی ہیں تو اللہ کی تسبیح پڑھتے ہیں نا، سورہ راز میں آیا ہے. تو بہقی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو بادل ہیں یہ فرشتوں کے گھر ہیں، اور مرکبہم، اور فرشتے ان پہ سواری کرتے ہیں. یہ تو ٹھیک ہے کہ فرشتے آ جائیں،
لیکن اللہ تعالیٰ کا آنا کیسا ہے؟ ابو العالیہ رحمۃ اللہ نے اوپر کہا تھا کہ وہ بس اس کا آنا ایسی ہے جیسے وہ چاہے. بہقی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وَأَنَّ اللَّهَ لَا مَكَانَ لَهُ وَلَا مَرْكَبْ، اور اللہ کے متعلق ہمارا عقیدہ ہے کہ اس کے لیے نہ کوئی جگہ ہے اور نہ ہی اس کی کوئی سواری ہے. وَأَمَّا الْإِتْيَانُ وَالْمُجِيءُ، اور اللہ کا آنا جانا یہ فعلی قول ابی الحسن الاشعری رضی اللہ عنہ، امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یحدث اللہ تعالی یوم القیامت فعلا، اللہ تعالی قیامت میں کوئی بات ایسی کریں گے یسمیہ اتیانا و مجیئا، جس کا نام ہمیں سمجھانے کے لیے بتا دیا گیا کہ اللہ آئے گا، کوئی نہ کوئی بات ایسی ہوگی، کوئی چیز ایسی ہوگی. بس ہو گئی نا تعبیر. لا بأن يتحرک، یہ نہیں ہے کہ اللہ کوئی حرکت کرتا ہے، او ینتقل، یا اللہ منتقل ہوتا ہے. فإن الحرکت والسکون والاستقرار من صفات الاجسام، کیونکہ حرکت، سکون، ٹھہرنا، کسی جگہ پر جم جانا، یہ جسموں کی صفات ہیں. واللہ تعالی احد صمد لیس کمثلہ شیء، اور اللہ کی ذات تنہا ہے، حق تعالی شانو بے نیاز ہے، اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے. دیکھا آپ نے تعویل ہو گئی نا. ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ نے تعویل کیا کی اللہ کے آنے کی اور جانے کی؟ انہوں نے کہا بس کوئی چیز ہے، کوئی فعل ہے، کوئی بات ہے ایسی جو قیامت میں پیش آئے گی، اور اللہ تعالی نے اس کے متعلق یہ کہا ہے کہ اللہ کا آنا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کے آنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی منتقل ہو جائے گا، کہ آسمان میں ہے تو زمین پہ آ جائے گا، معاذ اللہ. کیونکہ حرکت، سکون، استقرار، ایک جگہ قرار پکڑنا، یہ سب کی سب اجسام کی صفات ہیں. اللہ کے لیے جب جسمی ثابت کرنا گناہ ہم سمجھتے ہیں، شرک سمجھتے ہیں، کفر سمجھتے ہیں، تو حق تعالی شانو کے لیے ایسی بات ہم کیسے کہہ سکتے ہیں؟ لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسی کوئی چیز نہیں ہے. یہ ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ نے تعویل کر دی اس بات کی. یہ ہے اہل سنت والجماعت کے دوسرے گروہ کا موقف. وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، تعویل بھی درست ہے، اور یہ بھی اہل سنت والجماعت ہی کا مسلک ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا.